السلام علیکم لسنرز، آئیے محمد فاروق انجم کے اس دلچسپ ناول ستمگر کی چوتھی قسط سنتے ہیں۔ اپنی گاڑی تک آتے ہوئے روشن خان سوچ رہا تھا کہ اب ان دونوں کے ساتھ تیسرا کون ہے؟ کیا وہ ناصر ہے؟ ناصر ان سے کیسے مل گیا؟ کہیں سکندر نے جان بوجھ کر ناصر کو تو نہیں چھوڑ دیا اور خود سانپ کے ڈسنے کا بہانہ کر کے بیڈ پر لیٹ گیا ہو؟ اگر یہ سچ ہے تو سکندر نے ایسا کیوں کیا؟ اس کے پیچھے اس کی کیا سازش ہو سکتی ہے؟ ایسے کئی سوالوں کا انبار اس کے دماغ میں لگا ہوا تھا۔ وہ کڑی سے کڑی جوڑنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن کوئی سرا کہیں نہیں مل رہا تھا۔ اس بات کے سوا کوئی بات واضح نہیں تھی کہ سکندر کی ردا کے بارے میں نیت خراب ہو چکی ہے اور وہ اسے تلاش کر کے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے۔ سکندر اگر پولیس والا تھا اور اس کے سینے میں پتھر کا دل دھڑکتا تھا تو روشن خان کے سینے میں بھی گوشت کا لوتھڑا نہیں دھڑکتا تھا۔ سخت دلی میں وہ بھی سکندر سے پیچھے نہیں تھا۔ اس نے پہلے تو اپنے ایک آدمی کو فون کیا اور اسے بتایا کہ اس کے ملازم ناصر اور خرم اسے دھوکہ دے کر فرار ہو گئے ہیں۔ اپنے آدمی پھیلا دو اور انہیں تلاش کر دو۔ روشن خان نے جس کے ذمے یہ کام لگایا تھا وہ اپنے کام میں جادوگر تھا۔ وہ ناصر اور خرم کو بہت اچھی طرح سے جانتا تھا۔ وہ روشن خان کا ایسا وفادار تھا کہ اس کے لیے کوئی کام بھی کر سکتا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ روشن خان کے حکم کی تکمیل تک وہ چین سے نہیں بیٹھتا تھا۔ کام کرنے کا اس کا اپنا ہی انداز تھا۔ وہ بہت شاطر اور زیرک تھا۔ اس نے روشن خان سے ان کے بارے میں تفصیل لی۔ روشن خان نے یہ بھی بتا دیا کہ ان کی کار کہاں ملی تھی۔ اس آدمی نے اسی جگہ سے ان کو تلاش کرنے کا ارادہ کر لیا۔ روشن خان کی دانست میں تھا کہ جب اس کا آدمی ناصر اور خرم کو ڈھونڈ لے گا تو ردا خود بخود مل جائے گی۔ روشن خان اب یہ بھی سوچ رہا تھا کہ سکندر کو اس نے کیسے سبق سکھانا ہے۔ ان تینوں کے سامنے کھانا پڑا تھا۔ گرم روٹیاں، مرغی کا سالن، سلاد اور بڑی بوتل کولڈ ڈرنک کی تھی۔ خرم، ناصر اور ردا کھانے کے سامنے پرائے چمان تھے۔ تینوں کے دماغ میں ایک ہی بات تھی کہ کہیں طفیل نے کوئی چیز نہ ملائی ہو جس سے وہ بے ہوش ہو جائیں۔ طفیل ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھا تینوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ زمانہ ساز آدمی تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، اس نے ایک پلیٹ میں تھوڑا سا سالن ڈالا اور روٹی لے کر پھر اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ وہ روٹی کھانے لگا۔ جب اس نے آدھی روٹی کھا لی تو پھر اس نے کہا، میں ایسا دھوکے باز نہیں ہوں کہ کھانے کی چیز میں کوئی بے ہوشی کی چیز ڈال کر تم تینوں کو بے ہوش کر کے لوٹ لوں۔ میں ایسا نہیں ہوں۔ دیکھو، میں بھی کھا رہا ہوں، تم لوگ بھی کھاؤ۔ طفیل کی بات سن کر تینوں نے کھانا شروع کر دیا۔ ناصر اور خرم سوچ رہے تھے کہ طفیل ضرورت سے بھی زیادہ ہوشیار ہے۔ وہ چہروں کو پڑھنے کا فن بھی جانتا ہے۔ ان تینوں کو بھوک لگی تھی۔ تینوں مزے سے کھانا کھانے لگے۔ طفیل نے اپنا کھانا ختم کیا اور اٹھ کر باہر چلا گیا۔ ہم کیا سوچ رہے تھے؟ اس نے جان لیا تھا۔ خرم نے آہستہ سے کہا، ابھی تم چپ رہو اور کوئی بات نہ کرو۔ ناصر نے سرگوشی میں سے ٹوک دیا۔ تینوں چپ چاپ کھانا کھانے لگے۔ طفیل اوپر چھت پر چلا گیا تھا۔ اس نے اپنا موبائل فون نکالا اور ایک نمبر تلاش کرنے کے بعد اسے ملا دیا۔ موبائل فون کان کو لگانے کے بعد وہ دوسری طرف سے فون اٹھانے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز آئی، ہیلو، کون؟ آپ کا خادم بول رہا ہوں، طفیل نے مسکراتے ہوئے بڑے انداز سے کہا۔ کون خادم؟ دوسری طرف سے باروب انداز میں پوچھا گیا۔ بھول گئے آپ اکبر صاحب؟ میں طفیل بات کر رہا ہوں۔ طفیل نے اپنا نام بتایا۔ دوسری طرف سے اکبر نے کچھ سوچا اور پھر بولا، وہی طفیل جو اب طفیل کباڑیا ہو گیا ہے۔ ارے کیا پہچانا ہے حضور نے؟ طفیل ہنسا۔ کہو کیا بات ہے، کیوں فون کیا؟ اکبر نے پوچھا۔ کچھ کباڑ کا سامان ہے میرے پاس۔ آپ جانتے ہیں کہ کباڑ کو بلیک گولڈ کہتے ہیں۔ ہوتا تو یہ کباڑ ہے، لیکن ضرورت پڑنے پر سونے سے بھی مہنگا بک جایا کرتا ہے۔ طفیل ٹہلتے ہوئے بولا، کھل کر بات کرو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے آپ کو 2 لڑکوں اور ایک لڑکی کا پیچھا کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ صاحب، کیا وہ قیمتی لوگ ہیں؟ تم نے کہاں دیکھا تھا؟ اس بات کو چھوڑیں، یہ بتائیں کہ اگر آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں اور ان کی وجہ سے مشینری رکی ہوئی ہے تو وہ چیزیں میرے کباڑ میں موجود ہیں، آئیے اور لے جائیے، طفیل کہہ کر پھر مسکرایا۔
تمہارے پاس ہیں؟ کہاں ہو تم؟ میں ابھی آتا ہوں۔ اکبر بے چین ہو گیا۔ ضرور آئیے، لیکن خالی ہاتھ نہ آئیے گا، کباڑ میں کوئی چیز مفت نہیں بکتی، طفیل نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم ان کی قیمت وصول کرو گے؟ اکبر فوراً سمجھ گیا۔ کوئی ایسی چیز ہے جس کا مول نہ ہو؟ اس دنیا میں ہر چیز اپنا ایک قیمت رکھتی ہے۔ طفیل فلسفی ہو گیا۔ تم جانتے ہو کہ کس سے بات کر رہے ہو؟ اکبر نے اپنی وردی کا روب جھاڑا۔ میرے لیے وردی والا اور عام آدمی ایک برابر ہے۔ ڈر اسے ہوگا جس نے جرم کیا ہوگا، میں تو ایک عام اور شریف آدمی ہوں۔ طفیل نے اس کا روب ہوا میں اڑا دیا۔ اکبر دل میں لایا۔ مجھے بتاؤ تم کہاں ہو؟ میں تمہارے پاس آتا ہوں، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ پہلے آپ اپنے بڑوں سے بات کر لیں۔ ایک لڑکی اور 2 لڑکوں کی قیمت آپ سے 1,00,000 روپے لوں گا، منظور ہو تو مجھے کال کر لینا، طفیل بولا۔ طفیل، تم آپے سے باہر ہو رہے ہو؟ ایسا نہیں ہے جناب، میں کاروبار کر رہا ہوں۔ یہ کیسا کاروبار ہے؟ وہ کیسا کاروبار ہوتا ہے جب ایک پولیس والا پیسے لے کر اندر اور پیسے لے کر باہر کر دیتا ہے؟ طفیل بھی کب رکنے والا تھا۔ اکبر اس کی بات سن کر لاجواب سا ہو گیا۔ غصہ اس کی آنکھوں تک آ گیا تھا، لیکن اس نے کچھ کہنے کی بجائے فون بند کر دیا۔ اکبر نے اسی وقت فون سکندر کو کیا اور ساری صورت حال سے اسے آگاہ کر دیا۔ سکندر نے ایک ایک بات غور سے سنی اور پھر بولا، اپنے ساتھیوں سے کہو کہ وہ واپس چلے جائیں۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ میں اس وقت اسی جنگل سے آگے ایک سڑک پر چائے کا ہوٹل ہے، میں وہاں ہوں، اکبر نے بتایا۔ تو میرا انتظار کرو، میں اس جگہ پہنچ رہا ہوں، سکندر نے کہا۔ سر، آپ اس حالت میں آ جائیں گے؟ اکبر نے پوچھا۔ مرد ہوں، سانپ کے ڈسے کی تکلیف ختم ہو چکی، میرا انتظار کرو، میں آ رہا ہوں۔ سکندر نے فون بند کیا اور اپنے اہلکار کے سہارے سے بیڈ سے اٹھا، جوتے پہنے اور لنگڑاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر کے بعد اس کی گاڑی بڑی رفتار سے اس ہوٹل کی طرف بھاگ رہی تھی۔ سکندر نے اس ہوٹل میں کئی بار چائے پی تھی۔ سکندر کی گاڑی جب اس جگہ پہنچی تو اکبر اپنی جگہ سے اٹھ کر سکندر کی کار کی طرف بھاگا۔ سکندر نے اسے کار میں بیٹھنے کو کہا۔ اکبر کار میں بیٹھ گیا۔ اسے فون ملاؤ اور اسے کہو کہ میرے پاس 1,00,000 روپیہ آ چکا ہے، بتاؤ ہم کہاں آئیں؟ اکبر نے فون ملایا اور اس کا اسپیکر آن کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد ہی رابطہ قائم ہو گیا۔ اکبر بولا، طفیل کہاں ہو تم؟ حکم میرے سرکار، طفیل کی آواز آئی۔ میرے پاس 1,00,000 روپیہ آ چکا ہے، بتاؤ کہاں آؤں؟ اکبر بولا، آپ نے 1,00,000 روپیہ منگوا بھی لیا؟ میرا تو خیال تھا کہ آپ مجھے فون کریں گے اور پھر بتائیں گے کہ آپ کب آ رہے ہیں، طفیل نے کہا۔ وقت ضائع مت کرو اور بتاؤ کہ تم کہاں ہو، اکبر اکتاہٹ سے بولا۔ میں تو شہر سے نکل گیا ہوں، مجھے ایک جگہ سے کباڑ خریدنا تھا، میرا خیال تھا کہ آپ مجھے بتائیں گے ابھی۔ طفیل بھی چالاک آدمی تھا، وہ کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ پولیس والوں کے ساتھ ٹکر لے رہا ہے، اور وہ بھی ان کے ساتھ جو انسان کے روپ میں بھیڑیے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو تم اس وقت؟ اکبر نے تیز لہجے میں کہا۔ ادھر مجھ سے بات کی اور اب کہیں اور جا رہے ہو؟ تمہارے پاس وہ لوگ ہیں بھی کہ نہیں؟ کیا ہمیں دھوکہ دے رہے ہو؟ میں اپنے کام میں دھوکہ نہیں کیا کرتا، کھری بات کرتا ہوں۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ اتنی جلدی مجھ سے رابطہ کر لیں گے، ورنہ میں کہیں نہ جاتا، طفیل بولا۔ اب کیا کرنا ہے بولو؟ 2-2.5 گھنٹے انتظار کر لیں، میں فارغ ہوتے ہی آپ کو فون کرتا ہوں، طفیل نے ایک لمحے کے لیے سوچ کر کہا۔ کچھ کہنے سے پہلے اکبر نے سکندر کی طرف دیکھا۔ سکندر نے اشارہ کیا تو اکبر بولا، ٹھیک ہے، ہم انتظار کرتے ہیں، میں فوراً آپ کو فون کرتا ہوں، طفیل بولا۔ ایک بات یاد رکھنا، وہ تینوں ہماری امانتیں تمہارے پاس۔ اکبر کا لہجہ بڑا عجیب اور خوفناک سا ہو گیا تھا۔ طفیل نے سانس خارج کی اور بولا، بے فکر رہیں۔ رابطہ منقطع ہو گیا۔ سکندر نے دانت پیس کر کہا، کمینہ کہیں نہیں جا رہا، بلکہ ہمیں چکر دے رہا ہے تاکہ وہ اپنا تحفظ کر سکے۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ کیا خیال ہے؟ اسے خود تلاش نہ کر لیں؟ اکبر نے خیال پیش کیا۔ ابھی تم اس کے فون کا انتظار کرو، پھر اسے زمین سے بھی نکالنا پڑا تو نکال کر سامنے کھڑا کر دیں گے، سکندر وحشتناک انداز میں بولا۔ طفیل نے مسکرا کر اپنے موبائل فون کی طرف دیکھا اور پھر خوش ہو کے موبائل فون کو چوما اور اپنے آپ سے بولا، لکشمی آ رہی ہے۔
तेरी भी क्या किस्मत है तुफैल, कार चोरी करके आ रहा था, लाख रुपए का कबाड़ हाथ लग गया। तुफैल इस वक्त एक ड्रम के ऊपर बैठा हुआ था। इसी असना में एक मोटरसाइकिल सवार इसके पास रुका। रोशन खान ने अपने जिस आदमी को रिदा और खुरम की तलाश पर मामूर किया था, इसने अपना काम शुरू कर दिया था। इसने अपने आदमी दाएं बाएं तोड़ा दिए थे और वो पूछगछ और एक दूसरे को बाखबर कर रहे थे। वो आदमी भी इसी सिलसिले में तुफैल के पास आया था। आओ, क्या हाल है? तुफैल ने इसे देखते ही खुश होकर कहा। मैं ठीक हूँ, मुझे असलम भाई ने भेजा है, आने वाले ने बताया। खैरियत से भेजा है? तुफैल ने पूछा। कुछ लोगों की तलाश है, असलम भाई के करीबी दोस्त को धोखा देकर भाग गए हैं, सुनाई के लाखों रुपया लेकर फरार हो गए हैं। इसने आखिरी जुमला अपनी तरफ से शामिल कर दिया। अच्छा, तुफैल ने गौर से इसे देखा। इनकी तलाश की जिम्मेदारी अपने असलम भाई के सर है, वैसे भी वो इनके दोस्त हैं, हर हाल में ये काम करना चाहते हैं। मेरे लिए क्या हुक्म लाए हो? असलम भाई ने आपके लिए पैगाम भेजा है कि दाएं बाएं नजर रखें, वो बोला। कैसे नजर रखूं? मैं कौन सा इन्हें जानता हूँ या इन्हें देखा है? तुफैल ने कहा। बस ये बताया है कि एक लड़की है और इसके साथ एक या दो लड़के हैं, इसने बताया। तो तुफैल एकदम चौंका। क्या क्या कहा? एक लड़की है, इसके साथ एक या दो लड़के हैं, इसने ठहर ठहर कर बताया। तुफैल सोच में पड़ गया कि एक लड़की और दो लड़के तो इसके पास भी हैं, पुलिस को इनकी तलाश भी है। तुफैल सोच में पड़ गया कि एक लड़की और दो लड़के तो इसके पास भी हैं, पुलिस को इनकी तलाश भी है। तुफैल ने पूछा, इनकी तलाश के लिए पुलिस भी पीछे लगाई है, क्या हमारी ही जिम्मेदारी है? सुना है कि पुलिस इन्हें तलाश करने में नाकाम रही है। अब मुझे ज़्यादा पता नहीं है, तुम नज़र रखना। बल्कि असलम भाई ने कहा था कि तुम भी अपने आदमी दाएं बाएं फैला दो। उसने ये कहकर मोटरसाइकिल को किक मारी। हाँ ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, तुफैल बोला। चलता हूँ। एक मिनट सुनो, मुझे असलम भाई का नंबर तो दे दो, अगर कोई मिला तो इतला कर दूंगा, तुफैल ने कहकर अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और असलम भाई का नंबर सेव कर लिया। वो आदमी चला गया और तुफैल सोचने लगा कि वो तीनों तो बड़े कीमती हैं, इनकी कीमत 1 लाख रुपए नहीं हो सकती। फिर इसे ख्याल आया कि एक लड़के ने अपनी जेब से 5-5 हज़ार के नोट निकाले थे, इसका मतलब है कि इनके पास अच्छे खासे रुपए हैं। तुफैल ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया। तेरे हाथ सोने की चिड़िया लगी हुई है और तू इसे मट्टी के भाव देने को तैयार है। बेवकूफ़ी मत कर, पहले ये देख कि इसकी जेब में पैसा कितना है। तुफैल ड्रम से उतरा और अपना एक उंगली को मुंह में डालकर इसने सीटी बजाई और एक आदमी भागता हुआ इसके सामने खड़ा हो गया। हुक्म। अपने सामने आदमी की तरफ देखते हुए तुफैल अपना कान खुजाते हुए सोचने लगा। सोचते सोचते उसने अपनी एक आंख बंद कर ली और फिर बोला, कुछ नहीं, अभी जा, मुझे सोचने दे। वो जगह ऐसी बनाई हुई थी कि बाहर की तरफ से कोई खिड़की नहीं खुलती थी जिसे बाहर देखा जा सके। जो भी खिड़कियां थीं वो पीछे की तरफ थीं। इस तरफ दूसरे गोदामों की ऊंची नीचे दीवारें थीं जिसे कुछ देखना मुमकिन नहीं था। खुर्रम और नासिर ने पूरी कोशिश कर ली थी, वो कुछ नहीं देख सके थे। रिदा एक तरफ बैठी दोनों को देख रही थी। इसके चेहरे पर कोई परेशानी और खौफ नहीं था। इसकी एक वजह तो ये थी कि खुर्रम की तरफ से इसे बहुत हौसला मिला था और दूसरी वजह यह थी कि वो खुद भी कोई कमज़ोर लड़की नहीं थी। मैं चाहता हूँ कि रात होते ही हम इस जगह से फरार हो जाएं, खुर्रम ने नासिर के कंधे पर हाथ रखकर सरगोशी की। तुफैल ने हमसे कहा था कि हम जब चाहें जा सकते हैं, क्यों ना इसे कहें कि वो हमें ले जाए, नासिर बोला। हाँ, ये भी हो सकता है, इसके दिल की ईमानदारी का अभी पता चल जाएगा। अगर इसके दिल में कोई खोट ना हुआ तो वो हमें ले जाएगा, और अगर इसके दिल में कोई बात हुई तो कोई ना कोई बहाना कर देगा, और अगर इसने कोई बहाना किया तो फिर हम रातों रात हर हाल में फरार होने की कोशिश करेंगे, नासिर ने कहा। तुम ठीक कह रहे हो, मैं इसे बुलाता हूँ और इसी बहाने नीचे का जायजा लेकर आता हूँ। खुर्रम ये कहकर दरवाजे की तरफ चला गया। दरवाज़ा खुला हुआ था। वो बाहर निकला और एक एक सीढ़ी नीचे उतरने लगा। नीचे इस गली में कोई नहीं था। इसने दाएं बाएं देखा और एक तरफ फिर चलने लगा तो एक गधा गाड़ी गली में दाखिल हुई। इस गधा गाड़ी पर ऊपर ऊंचाई तक प्लास्टिक के ड्रम एक दूसरे के साथ जोड़कर रखे हुए थे।
वो गधा गाड़ी एक गोदाम के सामने रुक गई। गधा गाड़ी चलाने वाले 2 थे। इनमें से एक ने अपने साथी से कहा, जल्दी से गोदाम की चाबी लेकर आओ। दूसरा इसका हुक्म सुनते एक तरफ चल निकला। खुर्रम ने दाएं बाएं देखा और फिर इस गधा गाड़ी वाले के पास जाकर खड़ा हो गया। तुम कब से ही काम कर रहे हो? बचपन से, इसने मुख्तसर जवाब दिया। इसी जगह काम करते थे? इसने पूछा। इसी जगह, उसने फिर इसी अंदाज में जवाब दिया। कबाड़ की ये बहुत बड़ी मार्केट है, तुम तो इसके चप्पे चप्पे से वाकिफ हो गए। खुर्रम का ध्यान दाएं बाएं भी था। इस मंडी का कोना खुर्रम से छुपा हुआ नहीं है, इसने सीना फुलाया। ये गली किस तरफ जाती है? खुर्रम ने इस तरफ इशारा करके पूछा जिसकी मुखालिफ सिमत से वो इस गली में दाखिल हुए थे। ये गली आगे जाकर टेढ़े मेढ़े मुड़ जाती है, रेडी वाले ने खुश्क लहजे में ऐसे जवाब दिया जैसे वो चाहता हो कि ये यहाँ से चला जाए। लेकिन खुर्रम इससे इस जगह के रास्ते पूछना चाहता था। इसने इसकी सर्द मेहरी की परवाह किए बगैर अगला सवाल किया, ये रास्ते जाते किस तरफ हैं? रास्तों का जाल बिछा हुआ है। इस शहर की सबसे बड़ी कबाड़ मार्केट है। बंदा इस मार्केट की गलियों में गुम हो जाता है। कौन सी गली किस तरफ और कहाँ निकलती है कुछ पता नहीं चलता, इसने बताया। और इसी असना में इसका साथी गोदाम की चाबी ले आया। वो इसके साथ गोदाम की तरफ चला गया। खुर्रम ने दाएं बाएं देखा, कोई भी नहीं था। इसने सोचा कि इनके लिए ये बेहतरीन मौका है, वो फरार हो जाएं। इस मार्केट की वो गलियों में गुम होकर कहीं ना कहीं निकल ही जाएंगे। खुर्रम ने ये सोचते ही ऊपर की तरफ दौड़ लगा दी। वो अंदर जाते ही बोला, चलो चलो निकलो, बाहर कोई नहीं है, हम निकल सकते हैं। इसके आदमी कहीं ना कहीं तो होंगे, नासिर ने खदशा जाहिर किया। अगर यही सोचते रहे तो हमारे लिए निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी ये हमारा ख्याल है, हो सकता है कि इसका कोई आदमी ही ना हो और हो सकता है कि कोई गैंग हो। खुर्रम ने कहा, हमें इन बातों में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। रिदा कहते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। जो ही खुर्रम ने दरवाज़ा खोला वो ठिठक कर रुक गया। सामने तुफैल सीने पर अपने दोनों हाथ बांधे खड़ा था। कहीं जाने की तैयारी है क्या? इसने पूछा। हाँ, खुर्रम ने उस बात में सर हिलाया। कहाँ जाना है? वो बोला। मैं तुम्हारे पास ही जा रहा था कि तुम हमें अब रेलवे स्टेशन छोड़ाओ। खुर्रम ने जल्दी से बहाना किया। जाने का इरादा बन गया क्या? इसने सवाल किया। हाँ। तुम लोग रुकोगे नहीं? तुफैल ने खुर्रम से नजरें हटाकर इसके पीछे खड़ी रिता और नासिर की तरफ देखा। हम निकलना चाहते हैं, खुर्रम ने कहा। वैसे मामला क्या है? क्या तुम लोगों के पीछे पुलिस लगी हुई है? तुफैल के इस सवाल ने तीनों को मबहूत कर दिया। इन्हें तुफैल से ऐसे सवाल की तवक्को नहीं थी। नासिर आगे बढ़ा। तुम ये क्यों पूछ रहे हो? यह हमारा मामला है, तुम हमें छोड़ाओ, जहाँ हमें जाना है। मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। मैं गाड़ी निकालता हूँ, आप तैयार हो जाएं। तुफैल ने बारी बारी तीनों की तरफ देखा और सीढ़ियाँ उतर गया। खुर्रम ने गर्दन घुमाकर दोनों की तरफ देखा और दरवाज़ा बंद कर दिया। इसने अपनी जैकेट की अंदरूनी जेब से नोटों की गड्डी निकाली और सरगोशी के अंदाज में बोला, ये तकरीबन 40 लाख रुपए हैं। मुझे खदशा है कि ये मेरी तलाशी लेंगे। इसका क्या बंदोबस्त करें? तीनों सोचने लगे। रिदा की खैरा निगाहें नोटों पर थीं। 5000 के नोटों ने 40 लाख रुपए की रकम को मुख्तसर कर दिया था। अचानक नासिर ने अपनी शर्ट का बटन तोड़ा और बोला, इस बटन को टाँकने के लिए सुई धागा चाहिए। सुई धागा कहाँ से लाएं? तुमने इसे तोड़ा ही क्यों है? खुर्रम को नासिर की बात समझ में नहीं आई। तुम अभी नीचे जाओ और तुफैल से कहो कि बटन टूट गया है, वो टाँकना है, सुई धागा दे दो, नासिर ने कहा। खुर्रम को यकदम इसकी बात की समझ आ गई। 1 मिनट, खुर्रम कहकर बाहर चला गया। सीढ़ियाँ उतरकर वो नीचे गया तो वो गधा गाड़ी रेडी वाला प्लास्टिक का खाली ड्रम गोदाम में रख चुका था। खुर्रम ने इसके पास जाकर कहा, मेरी शर्ट का बटन टूट गया है, मुझे सफ़र पर जाना है, आप लोगों के पास सुई धागा है? इसकी बात सुनकर गधा रेडी वाला खुर्रम का मुँह से देखने लगा जैसे इसने कोई अनहोनी बात कहती हो। खुर्रम को लग रहा था कि वो साफ इनकार कर देगा। फिर जाने इसके दिल में क्या बात आई कि इसने अपने साथी को आवाज़ देकर कहा, बाबूजी को सुई धागा ला दे। इसका साथी सुनते एक तरफ भाग निकला। खुर्रम सोचने लगा कि अब जाने ये कब आए। रेडी वाला
اپنی خالی ریڑھی کو کپڑے سے صاف کرنے لگا۔ خرم نے پوچھ ہی لیا، یہ کہاں گیا ہے سوئی دھاگا لینے؟ گھر گیا ہے، اس نے مختصر جواب دیا۔ گھر تو دور ہوگا، خرم نے جاننے کے لیے کہا۔ ساتھ والی گلی کے ایک گودام کے اوپر ہم رہتے ہیں، ابھی آ جاتا ہے، وہ اپنا کام کرتا ہوا بولا۔ اس کا جواب سن کر خرم کو تسلی ہوئی۔ اب وہ اس لیے مضطرب تھا کہ طفیل کے آنے سے پہلے وہ لڑکا آ جائے۔ کچھ دیر میں ہی وہ لڑکا آ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ایک سوئی اور سفید رنگ کے دھاگے کی نلکی تھی۔ خرم نے اس سے دھاگے کی نلکی لی اور شکریہ ادا کیے بغیر تیزی سے اوپر چلا گیا۔ اوپر جاتے ہی اس نے دروازہ اندر سے مقفل کیا، اپنی جیکٹ اتاری، ناصر سوئی میں دھاگا ڈالنے لگا، جبکہ ردا انہیں کھڑی دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا کرنے والے ہیں۔ خرم نے اپنی جیکٹ اتار کر اندر سے ایک طرف سے اسے ادھیڑا اور پھر 5,000 کے چند نوٹ نکال کر اس نے ایک طرف رکھے۔ باقی نوٹوں کی گڈیاں اس نے اس ادھڑی ہوئی جگہ میں داخل کی اور ناصر سوئی دھاگے سے اس جگہ کو ایسے سینے لگا کہ کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ جیکٹ بھاری اور گرم تھی۔ جس جگہ خرم نے نوٹوں کی گڈی رکھی تھی اس جگہ کسی قسم کا کوئی ابھار نہیں تھا۔ ناصر نے بڑی احتیاط اور صفائی سے اس جگہ کو سوئی دھاگے سے بند کر دیا۔ کام ختم کرنے کے بعد خرم نے جیکٹ پہن لی۔ خرم نے اس گڈی سے نکالے ہوئے نوٹ اٹھائے، اس میں سے کچھ ردا کو اور کچھ ناصر کو دے دیے۔ ان پیسوں کو ایک جگہ مت رکھنا، خرم نے کہا۔ ناصر نے نوٹ اپنی مختلف جیبوں میں رکھ لیے، جبکہ ردا نے بھی ان نوٹوں کو اپنی قمیض کے گریبان میں رکھ لیا اور خرم نے بھی اپنی دائیں بائیں کی جیبوں میں نوٹ ڈال لیے۔ ابھی وہ اس کام سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ دروازہ بجا۔ ناصر نے دروازہ کھولا تو سامنے طفیل کے ساتھ 3 ہٹے کٹے آدمی کھڑے تھے۔ طفیل ان آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر اندر چلا آیا۔ طفیل کے ایک آدمی نے دروازہ بند کر دیا۔ طفیل نے اشارہ کیا تو ایک آدمی نے کرسی اٹھا کر طفیل کے پاس رکھ دی اور طفیل اس کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ کیا ہے؟ خرم نے اس کے آدمی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میرے آدمی ہیں، طفیل نے جواب دیا۔ انہیں یہاں کیوں لائے ہو؟ خرم بولا۔ تمہیں اعتراض ہے؟ طفیل مسکرایا۔ ہاں اعتراض ہے۔ کیوں اعتراض ہے؟ طفیل نے اس کی طرف ایسے دیکھا جیسے وہ جواب سن کر لطف اندوز ہونا چاہتا ہو۔ ہمارے ساتھ ایک لڑکی ہے اور تم اپنے آدمیوں کو اندر لے آئے، پردہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، خرم نے کہا۔ لڑکی بھی تم دونوں کے ساتھ ایسے ہی رہ رہی ہے، نہ کوئی رشتہ نہ کوئی ناتا۔ طفیل نے اپنا ہاتھ ایسے کھولا جیسے اس نے کوئی پردہ اڑایا ہو۔ کیوں نہیں کوئی رشتہ ناتا؟ خرم 2 قدم آگے بڑھا۔ کیا رشتہ ناتا ہے؟ ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے، طفیل بولا۔ تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آدمیوں سے کہو کہ یہ باہر جا کر کھڑے ہوں، خرم نے ہمت دکھائی۔ نہیں، پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ اس لڑکی کا تمہارے ساتھ یا پھر اس لڑکے کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ کیا یہ رشتہ ہے کہ تم تینوں نے ایک بڑی رقم لوٹی اور بھاگ کھڑے ہوئے؟ طفیل نے کہا۔ ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، بھاگنا ہماری مجبوری تھی، ناصر بولا۔ کیا مجبوری تھی؟ طفیل اپنی آنکھیں ناصر کی طرف گھما کے بولا۔ تم کیوں پوچھنا چاہتے ہو؟ تم نے ہم سے پیسے لیے ہیں، جہاں ہم کہتے ہیں ہمیں چھوڑاؤ بس، خرم بولا۔ ویسے یہ خوبصورت حسینہ ہے کون؟ طفیل نے للچائی نظروں سے ردا کی طرف دیکھ کر ایک مسکراہٹ نچھاور کی۔ خرم کو غصہ آ گیا، وہ جلدی سے آگے بڑھا اور اس نے طفیل کا گریبان پکڑ لیا۔ طفیل کے آدمی خرم کی طرف بڑھے، لیکن طفیل نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ خرم نے اس کا گریبان خود ہی چھوڑ دیا۔ منہ اور نظر سنبھال کر بات کرو، سمجھے؟ خرم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ طفیل اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے اپنی قمیض کا کالر ٹھیک کیا اور جیسے خود کلامی کے انداز میں بولا، طفیل کا گریبان پکڑ لیا، وہ بھی اسی کی جگہ پر اور اس کے آدمیوں کے سامنے؟ یہ تو اچھا نہیں کیا، بڑی غلطی کر دی۔ اگر تم ہمیں لے کر نہیں جا سکتے تو ہم خود چلے جاتے ہیں، ناصر بولا۔ اب تم کہیں نہیں جا سکتے۔ طفیل کے لہجے میں ایسا تغیر آ گیا تھا کہ ردا کے جسم میں خوف سرایت کر گیا۔ کیا مطلب کہ کہیں نہیں جا سکتا؟ ناصر نے پوچھا۔ میں کسی ایسی زبان میں بات نہیں کہہ رہا کہ تم لوگ سمجھ نہ سکو، طفیل نے کہہ کر اپنے آدمیوں کی طرف دیکھا۔ انہیں گودام میں لے آؤ۔ کس گودام کی بات کر رہے ہو تم؟ خرم چیخا، لیکن اس وقت اس کی آواز دب گئی جب طفیل نے یکدم ریوالور نکال کر اس کی نال
खुर्रम के माथे पर टिका दी। तुफैल ने तीनों को गोदाम में बांध दिया। अंधेरा ऐसा था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। यूँ लगता था जैसे आंखों की देखने की सलाहियत एकदम मासूम हो गई है। सकूत रगों में खौफ भर रहा था। खुर्रम ने अपने हाथों को हरकत देनी चाही तो इसे लगा जैसे इसके हाथ इसकी पुश्त की तरफ करके किसी ने मजबूती से पकड़े हुए हैं। खुर्रम ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन गिरफ्त मजबूत थी। इसने बोलना चाहा तो वो बोलने की ताकत भी खो चुका था। इसने अपने जिस्म को हरकत देनी बंद कर दी। वो गौर करने लगा, अपने हाथों की उंगलियां हिलाने लगा और फिर अपना मुंह खोलना चाहा तो इसकी समझ में सब कुछ आ गया। खुर्रम अंधेरी जगह पर एक कुर्सी पर बैठा था। इसके हाथ इसकी पुश्त पर बंधे हुए थे। मुंह में कपड़ा ठूंस कर इसके ऊपर टेप लगा दी थी। इस तरह इसके पैर भी रस्सी से बंधे हुए थे। वो अपने आप को हरकत देने और बोलने से महरूम था। इसी तरह इसी जगह इससे कुछ फासले पर नासिर और रिता को भी बांधा हुआ था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ हैं और इनके साथ कौन है। खुर्रम को याद आने लगा कि इनके साथ क्या हुआ था। जब तुफैल अपने आदमियों के साथ इन तीनों के सामने खड़ा था तो अचानक तुफैल ने अपना रिवॉल्वर निकाल लिया था और इसकी नाल इसके माथे पर टिका दी थी। वो तीनों साकित हो गए थे। तब तुफैल ने कहा था, मुझे पता चला कि तुम तीनों के पास बड़ा पैसा है तो ले लो। खुर्रम ने इस एतमाद से कहा कि तुफैल को यकीन आ जाए कि इनके पास कुछ नहीं है। कहाँ छुपाया है? तुफैल ने पूछा। तुम्हारे सामने और तुम्हारी जगह पर खड़े हैं, हम कहाँ छुपा सकते हैं? खुर्रम के लहजे में जर्रा बराबर लर्जिश पैदा नहीं हुई। वो जानता था कि तुफैल को वो अपने एतमाद की बदौलत मात दे सकता है। तुम तीनों की तलाशी लेनी पड़ेगी। तुफैल ने बारी बारी तीनों की तरफ देखा। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन कोई मर्द इस लड़की को हाथ लगाए मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। खुर्रम दुरुस्त लहजे में बोला। अगर हाथ लगाया तो क्या कर लोगे? तुफैल ने पूछा। अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर इसकी हिफाजत करूंगा। खुर्रम के लहजे में चट्टान जैसी मजबूती थी। रिता ने सुना तो इसके दिल में इत्मीनान के साथ साथ एक अजीब सा एहसास भी हुआ और तुफैल पर इन अल्फाज ने जाने कैसा असर किया कि वो अपने इरादे से इसी वक्त पास आ गया और न चाहते हुए भी इसकी जुर्रत नहीं हुई कि वो कह सके, मैं तुम लोगों से लड़ना या उलझना नहीं चाहता, इसीलिए शराफत इसी में है कि तुम लोग वो पैसा निकाल कर मेरे सामने रख दो। मैंने कहा कि तुम हमारी तलाशी ले सकते हो। इस लड़की की तलाशी के लिए किसी लड़की को ले आओ, हम एतराज़ नहीं करेंगे। खुर्रम ने अपनी बात दोहराई। तुफैल को लग रहा था कि खुर्रम का लहजा इस बात की गम्माज़ी कर रहा है कि इनके पास बड़ी रकम नहीं है, वरना वो इस एतमाद से ना कहता। फिर भी उसने अपनी तसल्ली के लिए खुर्रम और नासिर की अपने आदमियों से तलाशी ली और जो पैसे उन्होंने अपनी जेबों में डाले थे वो निकाल लिए। खुर्रम ने बड़ी रकम अपनी जैकेट में छुपाई हुई थी। इस तरफ ना तो इनका ध्यान गया और ना इन्हें किसी किस्म का शक हुआ। इनसे फारिग होकर वो रिदा की तरफ मुतवज्जा हुआ। अब ये लड़की रह गई है, लड़की की तलाशी लड़की ही लेगी, क्योंकि मैं अपनी तसल्ली करके रहूँगा। इसने अपना एक आदमी बाहर भेज दिया। कुछ देर के बाद वो वापस आया तो इसके साथ एक औरत थी। तुफैल के कहने पर वो औरत रिता को दूसरे कमरे में ले गई। चंद लम्हों के बाद वो औरत रिता के साथ बाहर आई तो इसके हाथ में वो नोट थे जो खुर्रम ने इसे दिए थे। तुफैल के इशारे से वो औरत बाहर चली गई। तो ये माल है, तुफैल ने कहते हुए जाने क्या इशारा किया कि दो आदमियों ने खुर्रम और नासिर को मजबूती से पकड़ लिया। फिर तीसरे आदमी ने दोनों को एक एक इंजेक्शन दिया और छोड़ दिया। खुर्रम और नासिर की आंखें धुंधलाने लगीं, दोनों फर्श पर गिर गए। अपनी बंद होती आंखों से खुर्रम ने देखा था कि ऐसा ही इंजेक्शन रिदा को भी लगाया गया था और इसके बाद वो बेहोश हो गया था। अब होश आई तो वो एक घुप अंधेरी जगह पर था। इसके हाथ पैर बंधे हुए थे और मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था। तीनों एक ही जगह थे और तीनों को ये पता नहीं था कि इनके साथ कौन है और वो कहाँ हैं। वो होश में आ चुके थे और अपने तई कुछ न कुछ सोच रहे थे। जिस जगह वो तीनों बंद थे इसकी छत पर एक रोशन कमरा था। इस कमरे में मेज़ कुर्सियां लगी हुई थीं। एक कुर्सी पर तुफैल बैठा था, जबकि इसके बराबर में बैठा हुआ शख्स नज़र था। नज़र जब इस शहर में आया था तो इसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वह अदाकार बने। वो कई आवाज़ें निकालने का फ़न जानता था।
اس نے فنکار بننے کے لیے بڑے دھکے کھائے، کام کہیں نہ ملا اور وہ بھوکا پیاسا بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ ایک بار چوری کر کے بھاگا تو اس کا سامنا طفیل سے ہو گیا اور طفیل اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ تب سے وہ طفیل کے ساتھ ہی کام کرتا تھا۔ طفیل نے نذر کو سمجھایا۔ ساری بات سمجھنے کے بعد نذر نے اسلم بھائی کا فون ملایا۔ کچھ دیر کے بعد اسلم بھائی کی بھاری بھرکم آواز آئی، ہیلو کون؟ اسلم بھائی، کام کا آدمی بول رہا ہوں، کچھ بات کرنی تھی۔ نذر نے عجیب لہجہ اپنایا ہوا تھا کہ اس کی اصل آواز دب کے رہ گئی تھی۔ کیا بات کرنی ہے؟ اسلم نے پوچھا۔ میں مختصر اور پوائنٹ کی بات کرنے کا عادی ہوں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کو 2 لڑکوں اور 1 لڑکی کی تلاش ہے۔ تم کون بول رہے ہو؟ اسلم یکدم چونکا۔ میں کون بول رہا ہوں؟ اسے آپ کو کیا لینا دینا؟ اپنے کام کی بات کرو۔ وہ تینوں میرے پاس ہیں، 2 لڑکے اور 1 لڑکی۔ لڑکوں میں سے ایک کا نام خرم، دوسرے کا ناصر ہے، جبکہ لڑکی کا نام ریتا ہے۔ انہی کی تلاش تھی نا؟ یہ تمہارے پاس کیا کر رہے ہیں؟ میرے گھر کی سفیدی کر رہے ہیں، نذر چھوٹتے ہی بولا۔ تم وقت ضائع کرنے پر کیوں تلے ہوئے ہو؟ کام کی بات کرو، نہیں لینا ہے تو سودا کرو۔ میں تمہیں 5 منٹ تک فون کرتا ہوں، اور اگر 5 منٹ میں دیر ہو گئی تو؟ میں نے کہا نا کہ میں 5 منٹ میں فون کرتا ہوں، اسلم نے غصے سے کہا۔ ٹھیک ہے، 5 منٹ کے بعد میں خود ہی فون کروں گا۔ یہ فون بات کرنے کے لیے ہی کھلتا ہے، اب بند ہو جائے گا۔ 5 منٹ کے بعد پھر بات کروں گا، نذر نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ طفیل نے دوسرا فون اس کی طرف بڑھایا۔ اب تم اکبر کو فون کرو۔ نذر نے دوسرا فون کھول کر اکبر کا نمبر ملایا تو جو ہی دوسری طرف رابطہ ہوا، نذر نے ایک بالکل مختلف آواز میں کہا، اکبر سیٹھ، کام کا آدمی بول رہا ہوں۔ کون کام کا آدمی؟ اکبر کو اس کی بات سن کر حیرت ہوئی۔ 2 لڑکوں اور 1 لڑکی کی تلاش ہے آپ کو، وہ تینوں میرے پاس ہیں، نذر نے کہا۔ کون بول رہے ہو تم؟ اکبر نے پوچھا۔ یہ پوچھنے کا کیا فائدہ، سیدھا کام کی بات پر آؤ۔ 3 چاہیے تو سودا کرو اور انہیں لے جاؤ، نذر بولا۔ تجھے کس نے بتایا کہ ہمیں ان کی تلاش ہے؟ اکبر نے کریدا۔ ان سوالوں کے چکر میں پڑے گا تو سودا دوسری پارٹی سے ہو جائے گا، نذر نے بڑی ہوشیاری سے بات کی۔ کیا چاہتا ہے تو؟ اکبر نے کچھ توقع کے بعد کہا۔ ان کا کیا دے گا؟ الٹا نذر نے پوچھ لیا۔ جو 5-10 ہزار لینے ہیں وہ لو اور بتاؤ کہاں ہوں، اکبر بولا۔ میں سمجھ گیا، تم کو وہ لوگ نہیں چاہیے، خدا حافظ، نذر نے کہہ کر فون بند کر دیا اور موبائل فون کی پاور بھی آف کر دی۔ اچھا کیا تم نے، ابھی 5 منٹ کے بعد فون کھولنا، طفیل نے کہتے ہوئے اپنی ٹانگ میز کے اوپر رکھی اور دوسری ٹانگ اس پر اٹکا دی۔ اسلم نے اسی وقت روشن خان کو فون کیا اور اسے ساری تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ روشن خان سننے کے بعد سوچنے لگا کہ یہ کون ہو سکتا ہے جس کے پاس وہ تینوں ہیں، اور اب اس کا مقصد ہے کہ ان کے عوض سے پیسے مل جائیں۔ سوچ بچار کے بعد روشن خان اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ تینوں سکندر کے ہاتھ لگ چکے ہیں اور اب وہ اس سے ان کی قیمت وصولنا چاہتا ہے۔ لیکن اس نے تو سنا کہ وہ دونوں لڑکوں کو مار کر صرف لڑکی کو زندہ رکھنا چاہتا تھا، اب کیا اس کا ارادہ بدل گیا ہے؟ روشن خان اس پر مزید سوچنے لگا۔ جب اس کی سمجھ میں کوئی بات نہ آئی اور وہ کسی نتیجے پر پہنچ نہ سکا تو اس نے اسلم بھائی کو اپنا رازداں بنانے کا فیصلہ کیا۔ سکندر کی آنکھوں میں اگر کوئی آنکھیں ڈال سکتا تھا تو وہ اسلم تھا، کیونکہ اسلم نڈر بھی تھا اور سکندر کے ساتھ اس کی رقابت بھی تھی۔ سکندر کا کچھ ادھار وہ اپنے سر اٹھائے پھر رہا تھا اور موقع کی تلاش میں تھا۔ روشن خان نے فون کر کے اسلم کو اپنے پاس بلا لیا۔ راستے میں اسلم کا پھر نذر کا فون آ گیا۔ اسلم نے پوچھا، ان کے بدلے میں کتنے پیسے چاہیے؟ 10 لاکھ روپے، نذر نے طفیل کا اشارہ پاتے ہی بول دیا۔ اتنے قیمتی نہیں ہے وہ، اسلم بولا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور کے لیے تم سے بھی زیادہ قیمتی ہوں، نذر نے کہا۔ وہ کون ہے؟ تم صرف اپنی بات کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور بھی ہے جو انہیں لینا چاہتا ہے، اسلم نے کریدا۔ تم ہم سے فائنل بات کرو، باقی باتیں چھوڑو، جس کی بولی زیادہ ہوگی میں وہ تینوں اس کے حوالے کر دوں گا، نذر نے کہا۔
تو مجھے 10 منٹ کے بعد فون کرنا۔ اسلم کی گاڑی روشن خان کے آفس کے پاس پہنچ گئی تھی۔ دوسری طرف سے اس نے فون بند کر دیا۔ اسلم سیدھا روشن خان کے کمرے میں چلا گیا اور جاتے ہی اس کال کے بارے میں بتا دیا۔ روشن خان سوچنے لگا۔ اسے سوچ میں دیکھ کر اسلم نے پوچھا، ویسے اندر کی بات کیا ہے؟ اندر کی بات یہ ہے کہ میں اس لڑکی سے شادی کرنے والا تھا اور میرا ملازم خرم اسے لے کر بھاگ گیا۔ اس کے ساتھ میرا دوسرا ملازم ناصر بھی ملا ہوا تھا۔ اب وہ تینوں ایک ساتھ ہیں اور میری 40 لاکھ روپے کی رقم بھی ان کے پاس ہے، روشن خان نے بتایا۔ اس کی بات سن کر اسلم بولا، تو یہ بات ہے، مجھے شک ہے۔ روشن خان نے اتنا کہہ کر اسلم کی طرف دیکھا۔ اسلم انتظار کرنے لگا کہ وہ اپنی بات آگے بڑھائے۔ مجھے شک ہے کہ وہ تینوں سکندر کے پاس ہیں۔ کون سکندر؟ وہی پولیس والا۔ آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اسلم کے ماتھے پر سلوٹیں ابھر آئیں۔ وہ بڑا کمینہ ہے، آستین کا سانپ ہے، دوستی کے روپ میں بدنیتی نبھا رہا ہے۔ اس کی نظر بھی اس لڑکی پر تھی۔ میں تو شروع سے یہ کہتا تھا کہ یہ شخص دوستی کے قابل نہیں ہے، حرام خور ہے۔ پیسے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آپ کی ضرورت دیکھ کر وہ لالچی کتے کی طرح دم ہلانے لگا ہے تاکہ اس کی جیب گرم ہو سکے۔ اسلم کو غصہ آ گیا۔ آپ کیا کریں؟ مجھے اجازت دیں، میں اس کی کھوپڑی میں سوراخ کر دیتا ہوں۔ اسلم بے چین ہو گیا تھا کہ ابھی وہ سامنے آ جائے اور وہ اسے مار دے۔ اس کی کھوپڑی میں سوراخ کرو گے تو پورے شہر کی پولیس تمہارے پیچھے لگ جائے گی، روشن خان بولا۔ جنہوں نے اونٹ رکھے ہوتے ہیں نا، ان کے دروازے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ سچ کہتا ہوں، میں اسے بہت پہلے مار چکا ہوتا، لیکن صرف آپ کی وجہ سے ایسا نہیں کر سکا، کیونکہ وہ آپ کا دوست تھا اور آپ کے احسانات مجھ پر اتنے ہیں کہ میری گردن آپ کے سامنے اٹھ نہیں سکتی۔ غلطی ہو گئی کہ میں دوست اور اس روپ میں چھپے انسان کو پہچان نہیں سکا، روشن خان بولا۔ اس نے مجھے بھی دھوکہ دیا ہے، اس کی گردن کچلنی ہی پڑے گی۔ اسی اثنا میں اسلم کا فون بجنے لگا۔ ایک نظر اسکرین کی طرف دیکھ کر اس نے روشن خان کی طرف دیکھا۔ اسی کا فون ہے، بات کرو۔ اب میں وہی کروں گا جو میری سمجھ میں ٹھیک ہوگا، اسلم نے کہہ کر فون کان کو لگا لیا۔ دوسری طرف نظر تھا۔ کیا سوچا؟ کہاں ہوں؟ پہلے سودا تو کر لو، مجھے منظور ہے۔ کتنا؟ نظر نے اس کے منہ سے سننا چاہا۔ 10 لاکھ روپے، اسلم نے کہا۔ اوکے، ہو گیا۔ ایسا کرو کہ 1 گھنٹے میں پیسے لے کر کباڑ مارکیٹ کے ڈاک خانے کے باہر پہنچ جاؤ۔ اپنا موبائل فون آن رکھنا، نظر نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ اسلم نے فون بند ہوتے ہی کہا، مجھے 10 لاکھ روپے بیگ میں ڈال دیں، 1 پیسہ نہیں جائے گا، اور دیکھنا ہوتا کیا ہے۔ اسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ لڑکی کے ساتھ خرم کو بھی بچا لینا، اس کے پاس میرے 40 لاکھ روپے ہیں، روشن خان کہہ کر اٹھا اور دیوار میں نصب الماری کی طرف بڑھ گیا۔ طفیل کی غسیلی نگاہیں نظر پر مرکوز تھیں۔ نظر نے اسلم کو کباڑ مارکیٹ کے ڈاکخانے کے باہر آنے کا کہا تھا۔ اس بات پر طفیل کو غصہ آ گیا تھا کہ اس نے اس سے پوچھے بغیر کباڑ مارکیٹ کے ڈاکخانے کا کیوں کہہ دیا۔ نظر بھی فنکار آدمی تھا، اس نے اپنی غلطی تسلیم کرنے کی بجائے اس پر دلیل دی۔ میں نے بہت اچھا کیا ہے کہ اسلم کو کباڑ مارکیٹ کے ڈاکخانے کا بول دیا ہے، اس طرح ان کا شک آپ پر نہیں جائے گا، کیونکہ کوئی بھی کسی کو اس طرح اپنے ٹھکانے پر نہیں بلاتا۔ اسلم کا پہلا خیال ہی میری طرف جائے گا، وہ جانتا ہے کہ اس علاقے کا چور کون ہے، طفیل بولا۔ آپ اطمینان رکھیں، کچھ نہیں ہوگا، آپ پر شک نہیں جائے گا، نظر نے تسلی دی۔ تم نے یہ ٹھیک نہیں کیا، ہم اسے اس علاقے سے کہیں دور بلاتے، طفیل کو افسوس ہو رہا تھا۔ اکبر کو فون لگاؤں؟ نظر نے بات کا موضوع بدلنے کے لیے پوچھا۔ تم نے مجھے پریشانی میں ڈال دیا ہے، طفیل ابھی تک اسی سوچ پر اٹکا ہوا تھا۔ وہ مضطرب اٹھا اور ٹہلنے لگا۔ اگر پریشانی ہے تو میں دوبارہ فون لگا کر اسے بول دیتا ہوں کہ اس جگہ کی بجائے وہ دوسری جگہ پر آ جائے۔ نظر کو بھی اندر سے یہ احساس ہو گیا تھا کہ اس سے غلطی ہو گئی، لیکن وہ طفیل کے سامنے اس کا اعتراف نہیں کر رہا تھا۔ اس طرح وہ اور بھی شک میں پڑ جائے گا۔ جتنا میں اسلم کو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، طفیل بولا۔ تم مجھ پر بھروسہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، ایک بار پھر نظر نے اسے تسلی دی، جبکہ طفیل کی پریشانی میں
کوئی کمی نہیں آئی۔ سکندر اور اکبر اسی جگہ گاڑی میں موجود تھے۔ وہ کئی بار طفیل سے رابطے کی کوشش کر چکے تھے، لیکن اس کا موبائل مسلسل بند جا رہا تھا۔ سکندر کے اعصاب پر ردا چھائی ہوئی تھی۔ یہ سارا انتظار اور کوشش وہ ردا کے لیے کر رہا تھا۔ ان کے لیے یہ بات بھی حیرت کا باعث تھی کہ اب طفیل کی بجائے انہیں کسی اور نے فون کیا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ سکندر سوچتے سوچتے بولا، دو باتیں ہو سکتی ہیں۔ وہ کیا؟ اکبر نے پوچھا۔ زیادہ پیسے کے لیے میں طفیل کسی دوسرے سے فون کرا رہا ہے، یا پھر سکندر بولتے ہوئے رک گیا۔ اکبر اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ سکندر کچھ توقف کے بعد پھر بولا، یا پھر طفیل نے پیسے لے کر ان تینوں کو کسی اور کے حوالے کر دیا ہے اور اسے یہ بھی بتا دیا ہے کہ ان تینوں کی کسے تلاش ہے۔ سکندر کی بات سن کر اکبر نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ کا نشانہ ٹھیک جگہ لگا ہے، تو پھر ایسا کرو کہ ابھی کباڑ مارکیٹ چلو، سکندر نے کہا۔ وہاں کیا ہے؟ اکبر نے پوچھا۔ طفیل وہاں ہی رہتا ہے اور اس کا اسی جگہ کاروبار ہے، سکندر بولا۔ اگر اس نے ان تینوں کو پیسے لے کر کسی کو دے دیا ہے تو اس کے پاس جا کر کیا کریں گے؟ طفیل لالچی ہے، پیسے کا لالچ دیں گے اور پوچھ لیں گے کہ اس نے ان تینوں کو کسے دیا ہے۔ اگر بتا دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے اوپر پہنچا دیں گے۔ ہاں، اگر وہ اس کے پاس ہوئے تو اس کا بھی پتہ چل جائے گا۔ اکبر نے اس کی بات سے اتفاق کیا۔ ابھی گاڑی کباڑ مارکیٹ لے چلو، سکندر نے کہا، اور اکبر نے گاڑی اسٹارٹ کرنے کے بعد اس رفتار سے کار گھمائی کہ اس جگہ دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ خلیل نے پاس کا گلاس اپنے حلق سے نیچے اتارا اور گردن گھما کر نظر کی طرف دیکھا جو کسی پر بڑے مزے سے برائے جمان تھا۔ اسلم کا فون نہیں آیا؟ طفیل نے پوچھا۔ ابھی تک تو نہیں آیا، نظر نے جواب دیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اسلم ہم تک پہنچ جائے گا۔ طفیل نے اپنا اندیشہ عیاں کیا۔ وہ واقعی اندر سے ڈرا ہوا تھا۔ آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اطمینان سے یہاں بیٹھنا، اسلم کے پاس پیسے لینے میں جاؤں گا، نظر نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اور جب وہ ان تینوں کا مطالبہ کرے گا تو کیا جواب دے گا؟ طفیل نے پوچھا۔ کہو تو وہ جگہ بتا دوں جہاں ان کو رکھا ہے، نظر نے کہہ کر سوالیہ نگاہیں اس کے سوچتے ہوئے چہرے پر جما دیں۔ ہاں ٹھیک ہے، انہیں بتا دینا۔ اس وقت وہ تینوں جس جگہ ہیں وہ جگہ میری نہیں ہے، متنازع جگہ ہے۔ کئی سالوں سے اس پر کیس چل رہا ہے اور میں نے اپنے گودام سے خفیہ راستہ بنایا ہوا ہے، طفیل بولا۔ بس وہ راستہ بند کر دینا۔ وہ راستہ ایسی جگہ ہے جہاں کسی کا باپ بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تم سارا کام ہوشیاری سے کرنا، پیسے لے کر میرے پرانے والے گھر میں پہنچ جانا، طفیل بولا۔ اسی وقت نظر کے ہاتھ میں پکڑا موبائل فون بجنے لگا۔ دونوں نے بیک وقت موبائل فون کی طرف دیکھا۔ کس کا فون ہے؟ طفیل نے جلدی سے پوچھا۔ اسلم بھائی کا، نظر نے بتایا۔ بات کرو لیکن ہوشیاری سے، طفیل نے کہا۔ نظر فون کو کان کو لگا کر اپنے اسی لہجے میں بولا، ہیلو، میں اس وقت کباڑ مارکیٹ کے ڈاکخانے کے باہر کھڑا ہوں۔ دوسری طرف سے اسلم کی آواز آئی۔ اکیلے ہو؟ ہاں اکیلا ہوں۔ سچ بات ہے؟ نظر نے اچھی طرح تسلی چاہی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ پیسے لے کر آئے ہو؟ نظر نے اگلا سوال کیا۔ تو کیا خالی ہاتھ آتا؟ اس کے سوالوں سے اسلم زچ ہو گیا۔ میرا انتظار کرو، میں 2 منٹ کے بعد فون کرتا ہوں، نظر نے کہہ کر فون بند کر دیا اور سوالیہ نگاہوں سے طفیل کی طرف دیکھنے لگا۔ طفیل ایک طرف کھڑا یہ سوچ رہا تھا کہ اسلم کو اس جگہ بلا لیا تو ہے، اب کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ سوچ بچار کے بعد آخر طفیل نے اپنا دل بڑا کیا اور بولا، تم جاؤ، ہوشیاری سے فون کرتے ہوئے اسے اس گودام کے دروازے تک لے آؤ۔ پیسے اس گودام سے پیچھے وہ جو کوڑے کرکٹ کا ڈرم پڑا ہے جو کبھی خالی ہی نہیں ہوا، اس میں رکھنے کی ہدایت کرو۔ ان تینوں کا پوچھے تو کہہ دینا پیسے رکھو، پھر بتاتا ہوں۔ پیسے رکھتے ہی اسے اس گودام کا پتہ بتا دینا۔ وہ اس گودام میں جانے کا راستہ پوچھے تو؟ اس گودام کے تالے جانے کب سے ٹوٹے ہوئے ہیں، صرف شٹر ہی بند ہوتا ہے۔ اسے کہنا کہ کھولو اور اپنے بندے لے لو۔ نظر اس بات میں سر ہلا کر چلا گیا۔
وہ محتاط انداز میں گلیاں عبور کرتا ہوا ڈاکخانے سے کچھ دور پہنچ گیا۔ نظر نے دیکھا کہ اسلم ڈاکخانے کے بند گیٹ کے پاس کھڑا متلاشی نگاہوں سے دائیں بائیں دیکھ رہا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا بیگ بھی تھا۔ نظر نے اس کے دائیں بائیں کا جائزہ لیا۔ فی الحال کوئی دوسرا وہاں کھڑا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اپنی تسلی کرنے کے بعد نظر نے اسے فون کیا اور بولا، بیگ لیٹر باکس کے نیچے رکھ دو۔ میرا آدمی کہاں ہے؟ اسلم نے پوچھا۔ بیگ رکھ کے آ جاؤ، میں بتاتا ہوں کہ وہ تینوں کہاں ہیں، نظر نے کہا۔ میں اسے بیگ نہیں رکھوں گا، پہلے مجھے دکھاؤ کہ وہ تینوں کہاں ہیں، اور پھر جو ہی میں بیگ رکھوں گا تم ان تینوں کو میری طرف بھیج دینا۔ اسلم بیدار دماغ کے ساتھ اس سے بات کر رہا تھا۔ اس کی بات سن کر نظر نے ہونٹ بھینچ لیے اور پھر کہا، پہلے تم بیگ رکھو، پھر آگے گلی میں آؤ، وہاں ایک گودام ہے، اس جگہ وہ تینوں محفوظ ہیں۔ جب تک میں انہیں دیکھوں گا نہیں، پیسے نہیں رکھوں گا۔ اسلم اپنی ضد پر جم گیا۔ دراصل اسلم چاہتا تھا کہ وہ غصے میں کوئی ایسی غلطی کرے جس سے یہ پتہ چل جائے کہ فون پر کون ہے۔ وہ شاید اس غصے میں سامنے بھی آ جائے تو اس کا کام آسان ہو جائے گا۔ اسلم جان بوجھ کر بات کو الجھا رہا تھا۔ دیکھو، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اگر تم ضد کرو گے تو ہم غصہ کریں گے، اور غصے میں اگر گولی چل گئی تو پھر ہمیں الزام مت دینا۔ نظر بھی اپنی کوئی کمزوری عیاں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس بات نے اسلم کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ پھر وہ بولا، بیگ کہاں رکھنا ہے؟ ہاں، اب ٹھیک بات کی ہے، بیگ لیٹر باکس کے نیچے رکھ دو۔ نظر مسکرایا۔ اس نے خود ہی اپنے آپ کو شاباش دی کہ وہ بڑی ذہانت اور ہوشیاری سے کام کر رہا ہے۔ اسلم نے ایک بار پھر دائیں بائیں دیکھا اور پھر وہ بیگ رکھنے کے لیے لیٹر باکس کی طرف چل پڑا۔ ابھی وہ لیٹر باکس سے 1 فٹ ہی دور تھا کہ ٹھیک اسی وقت وہ کار اس گلی میں داخل ہوتے ہی رک گئی جس میں سکندر اور اکبر تھے۔ اسلم کی کار کی طرف پشت تھی، اس لیے وہ دیکھ نہیں سکا کہ اس کے پیچھے کب کار آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ کار میں سوار سکندر اور اکبر بھی یہ نہیں دیکھ سکے تھے کہ لیٹر باکس کے پاس کون کھڑا ہے۔ کار کے دروازے ایک ساتھ کھلے اور دونوں نے ایک ساتھ کار سے باہر قدم رکھا، اور سکندر نے لیٹر باکس کے پاس کھڑے اسلم کو عقب سے مخاطب کیا، کیا تم یہاں رہتے ہو؟ اسلم اسی وقت ٹھٹکا۔ وہ سکندر کی آواز کو بھول نہیں سکتا تھا۔ اس کے قدم اسی وقت اسی جگہ رک گئے۔ وہ حیرت سے کھڑا سوچنے لگا کہ سکندر کب اس کے پیچھے کھڑا ہوا اور وہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ نظر، جو ایک طرف چھپا ہوا تھا، اس نے بھی سکندر اور اکبر کو دیکھ لیا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی نظر نے اپنا ماتھا پکڑ لیا تھا۔ یہ کیا کرنے آ گئے ہیں یہاں؟ نظر ناچار بڑبڑایا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ایک بار اس نے سوچا کہ وہ طفیل کو ان کے آنے کی اطلاع کر دے، پھر اس نے خود ہی ارادہ بدل دیا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے سوچا کہ طفیل کو اطلاع کرنا بہت ضروری ہے۔ نظر نے موبائل فون اپنے کان سے لگایا اور مستربانہ انداز میں طفیل سے بات کرنے کا انتظار کرنے لگا۔ اس کی نگاہیں سامنے ان تینوں پر مرکوز تھیں۔ اسلم لیٹر باکس کے پاس پشت کیے کھڑا تھا، جبکہ سکندر اور اکبر اس کے عقب میں کھڑے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اسی اثنا میں طفیل کی آواز نظر کے کان میں پڑی، کیا بات ہے؟ سکندر اور اکبر بھی پہنچ گئے ہیں، نظر نے بتایا۔ کیا؟ طفیل کی شجدر آواز آئی۔ وہ دونوں اس وقت اسلم بھائی کے پیچھے کھڑے ہیں۔ اسلم ابھی وہ بیگ لیٹر باکس کے نیچے رکھنے والا ہی تھا۔ نظر نے مزید بتایا، ہوشیار ہو جاؤ اور مجھے بتاتے رہنا کہ کیا ہو رہا ہے، میں بھی سوچتا ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ طفیل کے لہجے کی بے چینی بتا رہی تھی کہ اس کے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ نظر اسی جگہ کھڑا ان کی طرف دیکھنے لگا۔ بھائی صاحب، آپ سے کچھ پوچھا ہے ہم نے، اس بار اکبر بولا تو اسلم کی حیرت سے بھویں چڑھ گئیں۔ اس کا مطلب تھا کہ سکندر اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ اکبر بھی ہے، کیونکہ اکبر کی آواز بھی وہ بخوبی جانتا تھا۔ اسلم کو یہ اندیشہ بھی ہوا کہ ممکن ہے کہ وہ 2 کی بجائے زیادہ ہوں۔ اگر وہ اسی وقت گھوما تو وہ اسے دیکھتے ہی سیخ پا ہو جائیں گے۔ اس وقت وہ اس جگہ اکیلا تھا۔ اپنے سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اکیلا مقابلہ کرنا مشکل تھا۔ اسلم نے سوچا کہ وہ دائیں طرف جاتی ہوئی گلی کی طرف چل پڑے۔ چند قدموں پر گلی دائیں بائیں مڑتی تھی
وہ اس طرف مڑ کر پھر کسی مناسب جگہ چھپ کر یہ دیکھ سکتا ہے کہ سکندر اور اکبر کے ساتھ کتنے لوگ ہیں۔ اسلم نے ایسا ہی کیا اور ان کے سوال کا جواب دیے بغیر تیزی سے دائیں طرف چل پڑا۔ نظر اسی طرف ایک دیوار کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا۔ اسلم کو اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ ہوشیار بیٹھ گیا، جبکہ سکندر اور اکبر نے جب یہ دیکھا کہ اس آدمی نے ان کی بات کا جواب دینے کی بجائے ایک طرف چلنا شروع کر دیا ہے، تو دونوں نے اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھا۔ اکبر چلایا، اے رکو! اسلم نے اپنی رفتار اور بھی بڑھا دی۔ سکندر اور اکبر اس کے پیچھے بھاگے۔ اسلم کو اندازہ تھا کہ اب وہ اس کے پیچھے ضرور بھاگیں گے۔ وہ بھی بھاگا۔ نظر کے لیے اب کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اس جگہ سے نکل کر کسی طرف بھی نکل کھڑا ہو۔ جس دیوار کے پیچھے وہ بیٹھا تھا وہ دیوار چھوٹی تھی۔ جو ہی وہ اٹھا اس کا چہرہ عیاں ہو گیا۔ اسلم نے اسے دیکھا تو سمجھا کہ یہ سکندر کا آدمی ہے۔ اسلم نے بھاگتے ہوئے ہاتھ بڑھایا اور اس کا گریبان پکڑ کر پوری قوت سے پیچھے کی طرف پھینک دیا۔ پیچھے سکندر اور اکبر بھاگتے ہوئے آ رہے تھے۔ نظر کو جس قوت سے اسلم نے پیچھے پھینکا تھا اسی قوت سے وہ اکبر سے جا ٹکرایا۔ نظر کا سر اکبر کی ناک پر اس زور سے لگا کہ وہ اسی جگہ اپنا ناک پکڑ کر بیٹھ گیا، جبکہ نظر کو تو یوں لگا تھا جیسے وہ کسی پہاڑ سے ٹکرا گیا ہو۔ اکبر سے ٹکراتے ہی وہ زمین پر گر گیا تھا۔ سکندر نے بھاگتے ہوئے قدم روک لیے۔ اس نے پلٹ کر نظر کو سر کے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور بولا، کون ہو تم؟ حواس باختہ نظر بولا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ تم ہو کون؟ سکندر نے اسے جھنجھوڑا۔ میں نظر ہوں۔ نظر کون؟ سکندر نے اگلا سوال کیا۔ اسی اثنا میں نظر کے ہاتھ میں پکڑا فون بجنے لگا۔ سکندر نے اس کے ہاتھ سے فون لیا اور اپنے کان کو لگا لیا۔ دوسری طرف سے طفیل کی آواز آئی، ہاں بول نظر، کیا ہوا ہے؟ سکندر اور اکبر اسی جگہ ہیں کہ چلے گئے ہیں؟ اور اسلم نے پیسوں کا بیگ دیا کہ نہیں؟ سکندر غور کرنے لگا کہ یہ آواز کس کی ہے۔ جب طفیل کو اپنے سوالات کا جواب نہیں ملا تو اس کی آواز پھر آئی، ہیلو نظر، تو بول کیوں نہیں رہے ہو؟ کیا ہوا ہے؟ ہیلو ہیلو۔ پھر دوسری طرف سے آواز آنی بند ہو گئی۔ کون تھا یہ؟ سکندر نے پوچھا۔ طفیل تھا۔ کمزور دل نظر نے جواب دینے میں کوئی مزاحمت نہیں کی۔ طفیل؟ سکندر نے اس کا نام لیتے ہوئے اکبر کی طرف دیکھا۔ اس وقت طفیل کہاں ہے؟ ادھر۔ نظر نے سامنے گلی کی طرف اشارہ کیا۔ طفیل نے اسلم کا بھی تو نام لیا تھا، کہیں یہ اسلم بھائی تو نہیں تھا؟ اکبر نے سوچتے ہوئے سوال کیا۔ وہی تھا، نظر نے پھر سچ جواب دیا۔ وہ یہاں کیا کرنے آیا تھا؟ اکبر نے پوچھا۔ وہ ان تینوں کو لینے آیا تھا، نظر نے کہا۔ وہ تینوں طفیل کے پاس ہیں؟ سکندر بولا۔ ہاں جی، نظر نے اس بات میں سر ہلایا۔ کہاں ہیں وہ تینوں؟ سکندر نے پھر درست لہجہ اپنایا۔ ادھر۔ نظر نے ایک بار پھر اسی طرف اشارہ کیا۔ چلو ہمارے ساتھ۔ سکندر نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور کھینچتا ہوا گلی کی طرف لے جانے لگا۔